آپ آسمان تو نہیں بن سکتے لیکن کسی کے لیے آز اور مان تو بن سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ دوسرے انسان کو ہمارا احساس ہو، وہ خود ہم سے بات کرے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کیونکہ مان تو ہوتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں۔ اگر ہم دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلاتے دلاتے ساری عمر گزر جاتی ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے بنائے گئے ذہنی سانچے میں ڈل ہی نہیں سکتا۔ طبیعتوں کا اختلاف فطری امر ہے، البتہ برداشت اور احترام میں انسانی اختیار ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ مجھے ایسے غم سے خوف آتا ہے جس کی قیمت مجھے بولنے کی بجائے خاموشی سے چکانا پڑے گی۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بحیث لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتیں۔ کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ اس پر حکمرانی کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایام سے جو سیکھا ہے وہ ہے کسی بھی ناقابل قبول رویے، الفاظ، عمل کے بدلے میں خاموش ہو جانا۔ کچھ وقت کے لیے یہ خاموشی اذیت دیتی ہے، لیکن مستقبل کے لیے بہت سے پچھتاووں اور خساروں سے بچا لیتی ہے۔ وہ دھاگا جسے بار بار کاٹا اور جوڑا جائے وہ دھاگا نہیں رہتا بلکہ گانٹھوں کا ٹکڑا رہ جاتا ہے۔ اسی طرح رشتوں میں احتیاط کریں، ورنہ بار بار کاٹے اور جوڑے جانے سے رشتے بھی صرف نام کے رہ جائیں گے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے پہلا اعلیٰ درجہ ہے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت نہ کرے، اس شخص سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ دنیا میں سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو چیخ کر اور بد لحاظی سے اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود کو ان سے جتنا دور رکھ سکے، یہی اچھا ہوتا ہے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں، اور بیوقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ کامیابی حتمی نہیں ہے، ناکامی مہلک نہیں ہے، یہ جاری رکھنے کی ہمت ہے جس کا شمار ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، مگر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے سیکھتے ہیں۔ کسی کا ضعف دیکھنا ہو، اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ جب یقین ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے زبان چپ ہوتی ہے۔ ضمیر نہیں کانپتے یہاں زمین کانپ جاتی ہے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں، اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پر اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنا ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، بلکہ سوچنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے۔
ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جسے آخرکار ایک ان پڑھ نے ہی اٹھانا ہو۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، ان الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ جتنا ہمارا احساس ہمارے ماں باپ کرتے ہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے میں کوئی کمی نہ چھوڑو، آنے والے کو دل میں راستہ بھی دو اور جانے والے کو دل سے دعا بھی دو۔ جب خواہشات ختم ہو جاتی ہیں تو پیچھے صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ خوش ہوں یا دکھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلاف زیادہ ہوں۔